پاکی سے مستحق ہے، ایمان امن سے مستحق ہے، اور احسان حسن سے مستحق ہے۔ مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو سب کو امن میں رکھتا ہے، جو دوسروں کے امن کا متقاضی ہو، خود بھی امن میں رہتا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان میں تو دیدار ہے، احسان میں تو حسن ہے، احسان میں تو محبوب کے دیدار کی تمنا ہے۔ ارے محب کی محبت چاہتی ہے کہ اپنے محبوب کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو ہمکنار کروں۔ ارے طالب کی طلب کا تقاضا ہے کہ مطلوب کو دیکھوں، اور عاشق کے عشق کا، ذاکر کے ذکر کا، ولی کی ولایت کا، غوث کی غوثیت کا، اقطاب کی قطبیت کا، اور ائمہ کی امامت کا، صحابہ کی صحابیت کا، رسولوں کی رسالت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تو مجھے دیکھے نہ دیکھے، میں تجھے دیکھا کر۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہی خدا کو نہیں دیکھ پاتے تو ہم کیا ہیں کہ اس کو دیکھ لیں اس دنیا میں بھی۔ آخرت میں وضاحت کر دی۔ دنیا میں حضرت علی فرماتے ہیں اے من لم یراہ فی الدنیا لا یراہ فی الآخرہ، جس دنیا میں نہیں دیکھ پاتا آخرت میں بھی نہیں پائے گا۔ یہاں دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور دیدار مانگا، لن ترانی کا جواب پایا۔ ارے بابا دیکھنے والے کو دیکھنے کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا۔ اب ذرا دیکھیے تجلی کس نے مانگا؟ رب آرینی انظر الی، رب آرینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الی، میں تیری طرف نظر جمانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی بے صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ بے صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تو مجھے میری شرافت ذاتی کے اعتبار سے، شان تنزیہی کے اعتبار سے میری بے صورتی کو دیکھنا چاہے تو لن ترانی، جس کی صورت ہی نہیں اس کو کیا دیکھ سکے؟ جس کی صورت ہی نہیں اس کو کیا دیکھ سکے گا؟ تو پھر آگے قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے تجلی فرمایا۔ پہلے تو فرما رہا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اب اگر نہیں دیکھ سکتا موسیٰ تو تجلی کس لیے فرمایا؟ تو واضح ہوتا ہے کہ من حیث ہوا مجھے بے صورت سمجھتے ہوئے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ تو موسیٰ کو نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصیٰ گواہی دے رہی ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کو خلاق عالم نے اکٹھا کیا، آسمان والے بھی میرے محبوب کی راہ پر آ کر دیکھ رہے ہیں۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، انداز، کیونکہ کوئی بھی محب ایسا نہیں جو محبوب کے دیدار کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کا مثال کے طور پر قرآن پاک میں ذکر آیا، ورنہ ہر نبی نے، ہر رسول نے دیدار کی تمنا کی۔ اور جب دیدار کی تمنا کی خدا نے فرمایا دیدار دوں گا لیکن سب کو اکٹھا کر کے دوں گا، پتہ چل جائے گا کہ کس کی صورت پر تجلی فرماتا ہوں۔ انداز بہو تیری آواز پاک تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ اس رشتہ لطیف کے
اسرار کیا کھلے، اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلے، تو سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا، اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلے، تو سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا، دل چاہتا ہے قدرت سامنے پہ ہو نثار، شیر سن ذرا، جی چاہتا ہے قدرت سامنے پہ ہو نثار، تجھ کو بٹھا کے سامنے یاد خدا کرو۔ ذرا خیال تو فرمائیے حضرات محترم، اگر لامکاں کا ایک مکان نشان ہے، لامکاں کا بیت اللہ نشان ہے، مکان ہے، اس کا احترام ہے، اس کی طرف سجدہ ریزی ہے، اس کا طواف ہے، اس کے دیکھنے سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، یار اگر لامکاں کا نشان بیت اللہ ہے تو کہنے کی اجازت دیجئے بے صورت کا نشان محمد الرسول اللہ۔ تو کھلتا نہیں۔ اچھا، فلما تجلی ربہ للجبل، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی فرمایا، ارے خدا لگتی کہیے تجلی مانگا کس نے؟ مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں نے پہاڑ پہ تجلی فرمایا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پہ تجلی فرمایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہو گئے۔ بھائی پہاڑ کس قدر کثیف ہے اور جسد موسیٰ علیہ السلام کس قدر لطیف ہے، وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جسم پاک صرف آپ بے خود ہو جائے، بخرا موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یار کھلتا نہیں جو خدا، یا رب یہ کیا سبب ہے؟ موسیٰ رہے سلامت جل جائے طور تیرا، کوہتور جل جائے، موسیٰ سلامت رہے صرف بے ہوش ہو جائے۔ پہلی بات تجلی مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، ارے ہمیشہ تجلی متجلی تجلی فرماتا ہے اپنے بالمقابل پہ، اپنے محاذ پہ، اپنے سامنے پہ۔ اگر تجلی خارجی ہوتا تو موسیٰ پہ پڑتا، اگر موسیٰ علیہ السلام پہ پڑتا تو موسیٰ علیہ السلام ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ خارجی تجلی نہیں، یہ حقیقت موسویہ کا تجلی ہے جو پہاڑ پہ پڑتا، اور یہ اس وقت تجلی پڑتا ہے جب محبوب فانی کر دیتا ہے اپنے عاشق کو۔ فخرا موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اپنی صفات سے گزر گئے، اپنے اخلاق سے گزر گئے، اپنی ذات سے گزر گئے۔ جب کوئی اپنی ذات سے گزر جاتا ہے، صفات سے گزر جاتا ہے، محبوب کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے، اپنے افعال سے گزر کر محبوب کے افعال کا فاعل بن جاتا ہے، اور جب وہ کرم کرتا ہے تو اپنے عاشق کو اپنی ذات میں محو اور مستغرق اور منہمک اور مندمج اور حالق کر لیتا ہے، پھر یہ نہیں رہتا، یہ وہ ہو جاتا۔ اس کا بولنا، اس کا بولنا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی بیعت کا قبول کرنا، اس کی بیعت کا قبول کرنا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بلکہ خدا فرما رہا ہے میرے محبوب کا ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا فعل، اللہ کا فعل، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس کا بولنا، اس کا بولنا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا راز، اس کا راز، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس کا قرب، اللہ کا قرب، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اس کا نام محمود،
اس ظہور تام کا مقام محمود، عسا ان جب عسا کا رب کا مقام محمودا۔ اللہ کا نام عظیم، اللہ کے ظہور تام کا خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مختصر عرض کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ تو دیکھو میں نے پہلے بیان کیا تھا، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے کو نہیں دیکھ پاتے، ہم اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو، اپنے ابرو کو، اپنی پلکوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر ہم نے اپنے چہرے کو دیکھنا ہو، اپنے رخسار کو دیکھنا ہو، اپنے عشوہ اور غمزہ کو دیکھنا ہو، تو اپنی صورت کو دیکھنا ہو تو آئینے کا انتظام ہوگا، شیشے کا اہتمام ہوگا، آبگینے کا انصرام ہوگا۔ حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے اپنے حسن و جمال کو، اپنے خد و خال کو، اپنے عشوہ اور غمزہ کو، تنہا نہ مجھے چشم فسوں ساز نے مارا، تنہا نہ مجھے چشم فسوں ساز نے مارا، کچھ زلف نے، کچھ خاد نے، کچھ ناز نے مارا، تنہا نہ مجھے۔ اہلیہ نے کراچی فیصل آباد سے آیا ہوا ہوں، اس درویش کی بھی کچھ باتوں کو اپنے جان و دل سے سنیے۔ تنہا نہ مجھے جشن فسوں ساز نے مارا، کچھ زلف نے، کچھ خال نے، کچھ ناز نے مارا، اور ہم کو کسی خنجر سے نہ تلوار سے مارو، ہم کو کسی خنجر سے نہ تلوار سے مارو، ہم پیار کے بندے ہیں، ہمیں پیار سے مارو۔ یہ اس درویش کی غزل کے شعر ہیں۔ ہم کو کسی خنجر سے نہ تلوار سے مارو، ہم پیار کے بندے ہیں، ہمیں پیار سے مارو۔ وہ لوگ جو مدت سے تہے خاک پڑے ہیں قبروں میں، وہ لوگ جو مدت سے تہے خاک پڑے ہیں، جی اٹھیں گے سر ان کا در یار سے مارو۔ وہ لوگ جو مدت سے تہے خاک پڑے ہیں، جی اٹھیں گے سر ان کا در یار سے مارو۔ اور آسان سا نسخہ ہے میری موت کا انوار، آسان سا نسخہ ہے میری موت کا انوار، کچھ زلف سے، کچھ خال سے، کچھ ناز سے مارو، کچھ زلف سے، کچھ ناز سے، کچھ پیار سے مارو۔ ہم پیار کے بندے ہیں، ہمیں پیار سے مارو۔ اور یاد رہے، شرعاً موت میں ماض نہیں، فنائے صرف نہیں، بل انتقال من الدار الی الدار، بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں، ایک حویلی سے دوسری حویلی میں، اور ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا نام موت ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، الموت تحفۃ المومن، موت صاحب ایمان کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے۔ بلکہ فرمایا موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے۔ مزہ جو مرنے کا عاشق بیاں کبھو کرتے، مزہ جو مرنے کا عاشق بیاں کبھو کرتے،
مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے، مزہ جو مرنے کا، جا رہا ہوں بڑے ہجوم کے ساتھ دیکھنے قبر میں یار کی صورت، ارے کتنا سستا ہے یہ ہنسی سودا، مر کے دیکھیں گے سرکار کی صورت۔ تو اللہ کے عالم نے تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے فرمایا میرے جلوے کو دیکھنا ہے، میں جب تجلی فرماتا ہوں جب صورت پہ تجلی فرماتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، حضرت انسان کی صورت کو اپنے کمالات کا آئینہ بنا رکھا ہے۔ اگر مجھے دیکھنا ہو تو اس آئینہ حسن حضرت انسان میں دیکھو، اس آئینہ حسن مصطفیٰ میں دیکھو۔ جب تم غور سے دیکھو گے اور دیکھ کر پہچان بھی لوگے تو تمہیں اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی نظر آئے گا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے پوچھا کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی شے کو مانگوں؟ مانگ ہی لے تو عرض کرتے ہیں ان یکون النظر الیکا، یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا جمال پر انوار ہو، آپ کا دیدار پر انوار ہو، آپ کا جمال با کمال ہو، آپ کی زیارت فیض بشارت ہو، آپ کی جبین مقدس ہو، اور آپ کی چشم آہو ہو، آپ کے کعبہ کا حسین کا منظر پیش کرنے والے ابرو ہوں، آپ کے رخسار پر انوار کا جلوہ ہو، آپ کا دیدار ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، بس یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے، یہی میری صداقت ہے۔ اور یاد رہے حضرات محترم، آئینہ جلال مصطفیٰ کو جس نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کہاں ہے اور خدا کہاں رہتا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نظر کیسے آتا ہے، وہ کس کی صورت پر جلوہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے حضرات محترم، حضور کا فرمان ہے الجنت مفتاح الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ جو نماز ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ ذرا غور سے سننا، جنت کی چابی ہے نماز، نماز کی چابی ہے وضو، وضو کی چابی ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ کی چابی ہے نیت، نیت کی چابی ہے یقین، یقین کی چابی ہے اللہ کی ذات پہ توکل، توکل کی چابی ہے خوف الہی، خوف الہی کی چابی ہے امید بذات حق، امید کی چابی ہے رضا، رضا کی چابی ہے فنا، فنا کی چابی ہے بقا، اور بقا کی چابی ہے لقائے کبریا، اور لقائے کبریا کی چابی ہے عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ کی چابی ہے غلامی اولیاء۔ کیونکہ حضور کو دیکھنے والوں نے دیکھ کر خدا کو دیکھ لیا، اب ہم کس کو دیکھ کر حسن مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں؟ وہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت مندوں نے پوچھا کہ حضور، صحابہ کرام تو حضور کو دیکھ کر خدا کو دیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو حضور ہم کس کو دیکھیں؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا شما مارا ببینے، تم مجھے دیکھ لو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ اور قرآن فرما رہا ہے للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، بے گہنا گر نظر پڑے تو آشنا کو دیکھ۔ تصوف کی بات کرتا
بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کو دیکھ، بندہ اگر آئے سامنے تو بھی خدا کو دیکھ۔ بینما تولوا فثم وجہ اللہ، سب یار کی صورتیں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، ذرا دیکھو تو صحیح، ہر ایک کی نئی حیت ہے، ہر ایک کی نئی صورت ہے، ہر ایک کا نیا انداز ہے، ہر ایک کی آواز جدا گانا ہے، ہر ایک کی آنکھوں کی کیا بات ہے، ہر ایک کی آنکھوں کی حیت، ان کی چمک اور دمک بے مثل ہے، ہر ایک کے خیالات، بلکہ ہر ایک کی انگوٹھے کی انگلیاں، بلکہ ان کی لکیریں بھی بے مثل ہیں۔ یار ذرا غور تو کیجیے، یہ کیسے ہر ایک کی صورت ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کا شاعر نبی تھا، فرماتے ہیں کیا اس نے خوب کہا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر شے میں اس کی ایک نشانی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز کی ایک بے مثلیت انفرادی یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ کس کا ظہور ہے، وہ کتنا بے مثل ہوگا جس کا ظہور بے مثل۔ کیا سمجھے؟ تو وہ ذات کائنات کے اسماء و صفات سے اس کا ظہور ہے، صرف باطن ہی نہیں۔ قرآن فرما رہا ہے، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول کیسے ہے؟ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا کائنات پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو سنیے حدیث پاک سنیے، میرے آقا نے فرمایا، کان فی عمائل ما فوقہ ہوا وما تحتہ ہوا، اللہ اما میں تھا۔ کائنات ممکنات و موجودات سے پہلے آتا خدا کہاں تھا؟ فرمایا اما میں تھا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اما کیا ہے؟ فرمایا اما ابر بریق کو کہتے ہیں، ایسا بالکل نرم سا بادل جو کہ حائل تو ہو لیکن روشنی کو حاجب نہ ہو، حائل ہو، ایسا کپڑا باریک سا بادل جو کہ چہرے پہ حاجب نہ ہو، حائل ہو۔ اللہ ابر بریق میں تھا اور مسکرا کے فرمایا، الآن کما کانا، جیسے تھا ویسے ہے۔ تو اب بھی ابر بریق میں ہے، جیسے تھا ویسے ہے۔ تھا کیسے؟ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا، اس کے ساتھ اور کوئی شے نہیں تھی، تو تھا ایسے کہ وہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ الآن کما کانا، جیسے تھا ویسے ہے۔ ارے اب بھی وہی ہے، تو کون ہے میں کون؟ میں ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ غالب نے کہہ دیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ جب ہویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ او بابا بلا دا یہ مصیبتہ تکلیفہ کیوں ہیں کہ میں فرماندے نے، یہ میں تا ہائے ہائے مینو، یہ میں نہیں تو مینو کی۔ اگر میں ہوں تو مصیبتیں ہیں، میں ہوں تو بیماری ہے، میں ہوں تو پریشانی ہے۔ جب میں ہی نہیں تو مجھے کیا؟ نہ باپ بیٹا، نہ دوست دشمن، نہ عاشق اور نہ صنم کسی کے۔ نہ باپ بیٹا، نہ دوست دشمن، نہ عاشق اور نہ صنم کسی کے۔ عجب ترا کی یوجی فراغت، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے۔
وہ باجد بستامی سلطان العارفین نے شیطان سے پوچھا بھائیوان تو کوئی ایسا بھی ہے جس کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا کہ یہ زاہدوں کو، عابدوں کو، پرہیزگاروں کو رگو پے میں سما جاتا ہوں، ایک آن میں انہیں گمراہ کر دیتا ہوں۔ قرآن فرما رہا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور شیطان کا لشکر ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے اور تم انہیں نہیں دیکھتے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے اور ہر وقت رہا کرتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی ساتھ بھی ہے؟ فرمایا نعم، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن اسلم علی الجزیہ، پر میرے ہاتھ سے شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان، حضور محدث اعظم پاکستان۔ الحمدللہ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ سن 1958 میں میں نے براہ راست شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ فہامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب قادری فیصل آبادی سے دورہ حدیث شریف پڑھنے کی طرف آ گئے۔ الحمدللہ کہ ان کے ہی نظر کرم وہ ہر روز مجھ سے ضرور مصنوی شریف درس میں سنا کرتے تھے دورہ حدیث شریف میں۔ بہرکیف ایک دوست نے مجھے اپنے استاد محترم کی یاد دلائی، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب اخروی اور بلند فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات و انوارات و تجلیات سے مزید انہیں ہمکنار فرمائے، اور ان کا فیض، ان کا تعلم، ان کی تعلیم، یقین جانیے آج ساری دنیا میں ان کے شاگرد موجود ہیں، اور ان کے فیوزات و برکات جو عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھائی محدث ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کئی محدث محدث بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ محدث، ان کا وضو بھی ڈوب جاتا ہے، لیکن محدث وہ ہے جو عاشق کے جمال مصطفیٰ۔ تو حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان سے پوچھا بتاؤ تو کس کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، جو یہ کہتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نہیں ہوں، جب وہ ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں، جس کا اپنا ارادہ ہی نہیں، جس کی اپنی صفت ہی نہیں، جس کی اپنی ذات ہی نہیں، جس قطرے نے اپنے آپ کو سمندر ناپیدا کنار میں محو کر دیا، تو قطرہ دریا ہے جو دریا میں فنا ہوتا ہے، جو ہے ہی نہیں اس کو میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں؟ ہائے ہائے۔ تو حضرات محترم، ایمان اور محبت اور احسان، اسلام احسان یہ ہے کہ اللہ اللہ ایسا کہو، اللہ رہے تو تو نہ رہو، ایسی محویت ہو پر اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو، پر اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو محو اس طرح کے خبر کو خبر نہ ہو محو پر اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو محو اس طرح کے خبر کو خبر نہ ہو محو اس طرح کے خبر کو خبر نہ ہو۔ تو حضرات محترم، فنا ہوگی تو بقا ہوگی، بقا کے بعد لقاء ہوگا، اور لقاء کنجی ہے اس کے مصطفیٰ کی، اور اس کے مصطفیٰ کی کنجی غلامی اولیاء ہے۔ جب تک اللہ کے پیاروں کے دامن سے وابستگی نہیں ہوتی تو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حضرت شمس تبریز، حضرت مولانا روم مولوی تو تھے ہی نا، لیکن ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا پڑھ رہے ہو آنکھیں بند ہیں؟ فرماتے ہیں لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور لوح محفوظ ہے کیا؟ تو فرمایا
لوح محفوظ زست پیشانی یار، فرمایا میری لوح محفوظ میرے محبوب کی پیشانی اطرس ہے، حضرت سمجھ تبریز کی پیشانی کو میں لوح محفوظ سمجھتا ہوں، سر کونین نشنماید آشکار، جس کو دیکھنے سے ہر دو جہاں کے اسرار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جس نے پہچان لیا، جس نے دیکھ کر پہچان لیا، اس کو غوث الورا کہتے ہیں، اس کو جلال الدین اوچھی کہتے ہیں، اس کو میر علی شاہ کہتے ہیں۔ جس نے دیکھ کر پہچان لیا اس کو شمس الدین سیالوی کہتے ہیں، اس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں، اس کو سائیں شیرن باغ کہتے ہیں۔ جس نے دیکھ کر پہچان لیا، کسی کو جامی، کسی کو رومی، کسی کو شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں۔ اور جس نے نہیں پہچانا، کسی کو ابو لہب، کسی کو ابو جہل، کسی کو ربیہ، کسی کو قتیبہ، کسی کو عتبہ، اور کسی کو راس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کہتے ہیں۔ یار عاشقان جمال مصطفیٰ کو سنی کہتے ہیں۔ جس نے محبوب کی محبت میں اپنی زندگی کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور تصور میں گنبد خضرا کا نوبہاری منظر آیا، اور شیخ کامل کے خیال میں گم ہو گیا، اور اس نے پہچان لیا کہ اوہ جار کلوکڑی رات والا آج بیس وٹا کے وقت ہے۔ میرے حضور سیدی و سندی سید شیر محمد شاہ گیلانی، ایک ہے میاں محمد شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، یہ فتح پور شریف ہے ضلع اکاڑا کے قریب، وہاں ہے سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری رحمت اللہ علیہ۔ ان کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ خلیفہ اعظم ہیں حضور سید قطب علی شاہ صاحب سندیلیہ والی شریف والی سرکار کے۔ آپ پہ فرما دینی سین سر نرالا بن کے رہا بارو آیا، آپ کے پیر کا نام تھا قطب العطا۔ سین سر نرالا نرالا سر نرالا بن کے رہا بارو آیا، قطب یار دی صورت بن کے راہ وکھایا، من عرفات ہادی سانو راز جتایا، جد میں وہ سیاسی تم ڈولے نو پایا۔ تو ہم بھائی مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، اور پھر آگے صاحب احسان بھی ہیں۔ یاد رہے کہ ایک عام مسلمان ہے، اس کے اوپر مرتبہ ہے مومن کا، مومن کے اوپر مرتبہ ہے متقی کا۔ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مومن سے متقی کا مرتبہ بلند ہے، اور ایمان والے کو فرمایا جا رہا ہے اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پاک باز سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے متقی۔ ایمان والا کون ہے؟ خدا کو بھی مانا، فرشتوں کو بھی مانا، دل سے تصدیق بھی، زبان سے اقرار کیا، اور تقدیر خیر اور شر کو بھی مانا، نبیوں رسولوں کو بھی مانا، اور مرنے کے بعد زندگی کو بھی مانا۔ تو فرمایا جا رہا ہے اتقوا اللہ، ایمان چولا ہے، قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ حالانکہ خطاب ہے ایمان والوں کو، جب وہ ہیں ہی ایمان والے، ان کو فرمایا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایمان لاؤ۔ تو اس کا معنی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ پہلے تم ایمان لائے ہو یؤمنون بالغیب، تم نے دیکھا نہیں اور مان لیا، آمنوا باللہ ورسولہ،
اب یار کو دیکھ کر اور پہچان کر ہی کیونکہ سنی ہوئی بات پہ کسی وقت قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، کسی وقت پاؤں ڈگمگا سکتے ہیں، اور جب دیکھ لیا کسی سے سنا کہ دریا میں طغیانی ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، شک پیدا ہو گیا، اور اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر لاکھ کوئی اعتراضات کے ڈینگرے برساتا رہے، اس کو شک نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایک وہ ہے جس کو علم الیقین ہے متصوفین کی اصطلاح میں، اور جس نے دیکھ کر مان لیا وہ ہے عین الیقین، اور جو دریا میں غرق ہو گیا اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ ایک نے سنا وہ ہے، اس کو ہے علم الیقین، بخشا جائے گا، جنت مل جائے گی۔ دیکھا، ایک ہے عین الیقین جس نے دیکھ کر پہچان لیا، اس کو محبوب کا دیدار چاہیے، اور ایک ہے حق الیقین جو یار کا لباس پہن کر اس کی ذات میں گم ہو گیا، اور من تو شدی من تن من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کسنا گو ید باد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ پھر اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا، اس کا پانا اس کا پانا، اس کا دیدار اس کا دیدار، اس سے پیار اس کا پیار۔ یار جب تک دیکھنے والے سے پیار نہ کیا جائے، یہ آئینہ ہے، اور آئینہ حسن محبوب میں وہی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے، تو اول ہے اس طرح کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا، آخر بھی وہی ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ باطن ہے اس طرح کہ لا تدرک الابصار، ظاہر ہے اس طرح۔ بابے بلے نہ تو صاف آپ چھوڑیا، اللہ آدمی بنائے، یعنی آدم کی صورت پہ تجلی فرمایا، آدم کی صورت پر وہ ظاہر ہوا۔ یہی بات ہے کہ فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، اور جس نے انکار کیا خدا کو ماننے کے باوجود، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتا تھا، لیکن جب اللہ کے پیارے کا احترام نہ کیا، معلم الملائکہ ہو کر شیطان بنا دیا گیا۔ جب حسن ازل پردہ امکان میں آیا، ہر رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں بلا یومن و شان، ہر وقت اس کی نئی شان ہے۔ جب حسن ازل پردہ امکان میں آیا، ہر رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں آیا، حرمت سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے، جس وقت کہ وہ صورت انسان میں، حرمت سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے، جس وقت کہ وہ صورت انسان میں آیا۔ حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم کسی سے لڑ پڑو تو اس کے چہرے کو بچاؤ۔ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو کی اولاد کو عزت دی۔ قرآن فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح پھونکا، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ ہم میں روح ہے جا کہ نہیں؟ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں اسی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی تفسیر میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اے ظَهَرْتُ عَلَى صُورَتِ آدَمَ، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا، یعنی آدم کی صورت پر ظاہر ہوا۔ ارے ہم میں بھی جو روح ہے وہ روح نظر نہیں آتی، ارے ہم بولتے ہیں آواز نظر نہیں آتی، ہم سنتے ہیں سماعت نظر نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتی، ہم سوچتے ہیں ہمیں عقل نظر نہیں آتی، ارے دل دھڑکتا ہے وہ دھڑکن نظر نہیں آتی، ہمیں خواہش ہوتی ہے اپنی خواہش نظر نہیں آتی، سو جاتے ہیں۔ کون ہے جس کو نیند نہیں آتی، لیکن نیند آتی ہے یا جاتی ہے نظر نہیں آتی۔ ارے ہماری روح ہم میں موجود ہے،
نظر نہیں آتی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا اور روح نظر نہیں آتی. یہ صورت انسانی نظر آتی ہے، ایسے ہی ذات نظر نہیں آتی. جلوہ محبوب نظر آتا ہے. اگر ہم روح کو دیکھیں تو نہیں دیکھ پائیں گے، جب یار کی صورت کو دیکھیں گے تو روح بھی نظر آئے. اے ظہرت والا صورت آدم، یعنی میں آدمی کی صورت پر ظاہر ہوا تو اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، تو فرماتے ہیں مولانا روم مصبادہ قیوم، دستے پیر از غائباں کو تاہا نیست، دستے او جز قبضائے اللہ نیست. بخاری اٹھائیے، مسلم شریف اٹھائیے، مشکات شریف سیاستہ اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے جب میرے بندہ ہوتا ہے، نفل پڑھتا ہے، حتیٰ احببتہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، فیضا احببتہ، جب میں محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے. والے سارے گھنٹے کو بھی میں اپنے پیارے کی زبان ہو جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے. وبصر یبصر بھی، آنکھیں بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. ویدن یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے. ورجل یمشی بہا، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے. جب سننا اس کا، دیکھنا اس کا، بولنا اس کا. بابا جامی فرماتا ہے آنکھ میں شنوت سمیت، آنکھ میں بینت بصیر، آنکھ میں دانت علیمت، تو وہ تو کیستی. جو سنے وہ سمیع ہے، دیکھنے والا بصیر ہے، بولنے والا علیم ہے، کلیم ہے، جاننے والا علیم ہے. تو بتا تو کون ہے؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. بس اس کا نام ہو، ہمارا کام ہو، اس کا ذکر ہو، اپنا ہی فکر ہو. پیر کامل کی محبوب حقیقی کی دید ہو، اور دیکھ کر پہچان جاننے والوں کی عید ہو. یہ احسان ہے. ایسی عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. مزہ تو تھا ہے کہ تو بھی اس کو دیکھے. وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے، ناز میں معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت پھیلا مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا یا الہی از پیال رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم صل على سيدنا وانوار سيدنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا وملجأنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین یا رب العرش العظیم یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات یا شافی الامراض یا رافع الدرجات ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا الہ العالمین محبوب پاک صاحب الاولاق فخر موجودات خلاصہ کائنات سید الاولین و آخرین شافع محشر کے حضور جو نذرانہ محبت و عقیدت پیش کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار الہ تیری بارگاہ شانہ سے ہمارے گناہگار وجودوں پر جو رحمتیں برکتیں نوازشیں مہربانیاں نازل ہو رہی ہیں ان کا قدر شناس اور شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما بار الہ وجود آدم کو عظمت آدم سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما جو عزت اور اعزاز وجود آدم کو عطا کیا ہے اسے وارد الوجود ہونے کی توفیق عطا فرما بار الہ پیغمبر رحمت کے ساتھ والہانہ عاشقانہ عارفانہ غلامانہ عاجزانہ انداز میں رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العرش العظیم خوابوں میں خیالوں میں حالوں میں کالوں میں اعمالوں میں حضور کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العرش العظیم ظاہراً باطناً شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العرش العظیم سینہ نبوت سے بہنے والے فیوز و برکات کا رخ جن سینوں کی طرف ہے یا اللہ ان سے وابستہ رہنے اور فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما بار الہ صالحین صدیقین مقربین کا دامن شفقت عطا فرما بار الہ ان کی صحبت کی دولت عطا فرما محبت کا سرمایہ عطا فرما وفاداری جانساری صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے دوستوں سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العرش العظیم فضل مقرر صاحبزادہ انوار حسین صاحب نے جس باوقار انداز میں جس فہم و فراست کے ساتھ نور بصیرت کے ساتھ روشن ضمیری کے ساتھ اسرار خودی فاش کیے ہیں بار الہ ان اسرار و رموز کا خزانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما
یا رب العرش العظیم تزکیہ نفس کی دولت عطا فرما، تصفیہ قلب کی نعمت عطا فرما، ہمارے قلوب کو غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ کی کشش سے، غیر اللہ کی لگاؤ سے پاک فرما۔ بار الہ ہمارے باطنوں سے ما سوا اللہ کی محبت مٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو توحید و اسرار کے خزانوں سے مالا مال فرما، رسالت کی محبت سے سرشار فرما۔ بار الہ ہمارے باطنوں سے ہر قسم کی کثافتوں، آلودگیوں اور قدورتوں کو دور فرما۔ یا رب العرش العظیم ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا رب العرش العظیم پیارے خلیفہ عبدالغفار صاحب کے فیض و برکات میں اضافہ عطا فرما، باوقار انداز میں شریعت مطہرہ کی حدود میں یا اللہ علم و عرفان کے اداب میں رہ کر اپنے مخلوق کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العرش العظیم صاحبزادہ سید انوار حسین صاحب کو عالم چار سو میں عشق و معرفت کا خزانہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ تعالی خیر خلق ہی و اہل بیت ہی و نور عرش ہی و زینت فرش ہی و قاسم رزق ہی